حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں بھوک کی وجہ سے نڈھال تھا اور میرا پیٹ بھوک کی وجہ سے چمٹا جا رہا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا تو میں نے ان کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی، صرف اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے مجھے کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن آپ نے میری کیفیت کو نہ جانا اور آگے گزر گئے، یہاں تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور میں نے ان کے سامنے بھی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور وہ بھی نہ سمجھ پائے۔ اتنے میں ابو القاسم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ان کے سامنے میں نے جیسے ہی قرآن مجید کی آیت پڑھی تو وہ غیبدان نبی، وہ دلوں کے اللہ کے حکم سے دلوں کے راز جاننے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر تبسم آیا اور آپ مسکرائے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ میرے پیچھے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے اور پھر آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کوئی کچھ کھانے کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دودھ لایا گیا، تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا، من این ھذا اللبن، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے عرض کیا فلاں مرد یا فلاں عورت کی طرف سے آپ کے لیے ہدیہ آیا ہے، یعنی صدقہ نہیں ہدیہ آیا ہے، کیونکہ جب صدقہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرباء میں مساکین میں تقسیم فرما دیتے، اور اگر ہدیہ آتا تو وہ حضور علیہ السلام خود قبول فرما لیتے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور نے فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا یا رسول اللہ جی لبیک۔ ارشاد فرمایا، الحق الی اہل الصفۃ فادعوہم الی، جاؤ اور اہل صفہ کو میری طرف بلا کر لے آؤ، یعنی جو صفہ پر پڑھنے والے جو طلباء تھے، وہ جو اسٹوڈنٹ جنہیں کہتے ہیں، یہ جو مدرسے کے طالب علم تھے، حضور نے فرمایا اہل صفہ کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل صفہ وہ تھے کہ جن کے نہ اہل تھے، یعنی نہ جن کے کوئی خاص رشتہ دار عزیز و اقارب تھے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہی ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا کر لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بلا کر لاؤ تو میرے دل پر یہ بات ناگوار گزری کہ یہ پیالہ تو مجھے ملنا چاہیے تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اہل صفہ کو بلا کر لے آؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور ان کو پلا دیں گے۔ کہتے ہیں اپنے دل پر میں نے یہ سوچا، حضور نے فرمایا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ۔ جب ان کو بلا کر لایا گیا وہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ابو ہریرہ، میں نے کہا جی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خذ فاعطہم، یہ دودھ کا پیالہ لے لو اور ان سب کو دے دو، یعنی ان سب کو پلاؤ اپنے ہاتھ سے۔ کہتے میں بھوک سے نڈھال، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پیالہ مجھے ملنا چاہیے تھا اور حضور میری ہی ڈیوٹی لگا رہے ہیں کہ ان کو پلاؤ۔ اب ہوا کچھ یوں، کہتے میں پلاتا جا رہا ہوں، ایک ایک آدمی پیتا جا رہا ہے اور پیالہ اسی طرح موجود ہے اور ہر آدمی پیٹ بھر کے جو ہے وہ سیر ہو کر پی رہا ہے، لیکن دل میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابو ہریرہ ہو سکتا ہے یہ تیری قسمت میں آنے والا نہیں ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ان کو پلاؤ اور میں پلاتا رہا، جب سب نے پی لیا تو میں پیالہ اسی طرح حضور کی خدمت میں لے آیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اقعد فاشرب، اے ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ اور اب تم پیو۔ کہتے میں نے ایک دفعہ پیا، حضور نے پھر فرمایا اور پیو، میں نے پھر پیا، پھر حضور نے فرمایا اور پیو۔ میں اس پیالے کو منہ لگا کے بیٹھا رہا پیٹ بھر کے، حتیٰ کہ میں بالکل سیر ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اور پیو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو میرا پہلے والا بھی باہر آنے لگا ہے، یعنی میں بالکل پیٹ بھر کے میں نے پی لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا، اچھا فارنی، ادھر لاؤ اور مجھے دکھاؤ، یعنی اب پیالہ مجھے پکڑا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ مبارک لگا کے اس پیالے کو ختم فرمایا۔ ایک پیالہ، اور روایات میں ملتا ہے تقریباً 70 صحابہ اکرام نے اس پیالے سے دودھ پیا، دودھ ویسے کا ویسا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بھوکا تھا، میرا پیٹ بالکل خالی تھا، اور میں نے بھی سیر ہو کر پیا۔ ایک پیالے سے لگتا ایسے ہے کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوثر کو کھینچ کے اور صحابہ اکرام کے لیے پیش فرما دیا۔ تو یہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم اور ان کی شانیں ہیں۔ اور آج یہ جتنا دنیا میں لنگر بٹ رہا ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسادت سے ہے، آپ کے وسیلے سے ہے۔ اللہ رب العالمین حضور کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام۔